السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 107۔ نامحرم عورت کا مرشد کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ جو غیر محرم عورت ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے، ایسی عورت ہے، محرم نہیں ہے، ایسی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ مرشد کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، جو محرم رشتہ دار ہیں عورت کے لیے، باپ ہیں، بھائی ہیں، سگے ماموں ہیں، سگے چچا ہیں، یہ جو رشتہ ہے محرم کا، ان کے ساتھ تو رہنا جائز۔ لیکن جو عورت کے لیے غیر محرم ہیں ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، چاہے مرشد ہی کیوں نہ ہو، شیخ جن سے وہ بیعت ہوئی ہو، مرشد ہی کیوں نہ ہو، شیخ ہی کیوں نہ ہو، استاذ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 108۔ مخصوص وقت میں اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے کا التزام درست نہیں۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ درود شریف ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود شریف کے لیے کسی وقت کو فکس کر دینا اور اجتماعی طور پر لوگوں کو اکٹھا کر کے درود شریف پڑھنا اور اس کو لازم سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 109۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر قدم رکھ کر براق پر سوار ہونے کا واقعہ جہلاء کی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کیا، اور مسجد اقصی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا سفر کرایا۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر براق کے اوپر ہوا، اس کے اندر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کے اوپر پیر رکھا تھا اور پھر اس کے اوپر پیر رکھ کر کے براق کے اوپر سوار ہوئے تھے، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے اور جاہلوں کی اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، غوث العظم گزرے ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے جو ہے اللہ کے نبی براق کے اوپر سوار ہوئے تھے، یہ بالکل غلط، من گھڑت اور بنی بنائی باتیں ہیں، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 400-500 سال کے بعد آئے، تو جب اللہ کے نبی براق کے اوپر سوار ہو رہے تھے اس وقت وہ کہاں سے چلے آئے؟ تو یہ کہنا، جبکہ وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ جو دماغ میں آتا ہے نسبت کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
نمبر 110، قوالی اور مزامیر اور ڈھول، طبلہ، سارنگی وغیرہ سب شرعاً ممنوع اور بدعت ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، بدعت کو رواج دینے والا اور اس میں شریک ہونے والا اور سننے والا سب فاسق ہے۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 116، 117، 119، 120۔ قوالی، مزامیر، سارنگی، ڈھول، طبلہ، باجا، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں، حرام ہیں، بدعت ہیں۔ اور جو آدمی بدعت کو رواج دیتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے یا بدعت کے کاموں میں شریک ہوتا ہے، بدعت کی چیزوں کو سنتا ہے، یہ سب فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ نمبر 111، داڑھی کے بالوں پر فرشتوں کا درود شریف پڑھنا بے دلیل اور بغیر ثبوت کی موضوع بات ہے۔ خلاصہ جواب از فتاوی عبد الغنی صفحہ 118۔ فرشتے انسان کی داڑھی کے اوپر بیٹھ کر کے درود شریف پڑھتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، انسان کی داڑھی پر بیٹھ کر فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ موضوع بات ہیں، بنی بنائی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 112، مسلمان عورتوں کا مانگ میں سندور اور پیشانی پر بندی لگانا یہ غیر مسلم عورتوں کا شعار ہے، اس سے بچنا لازم ہے، ہرگز اس کو اختیار نہ کریں۔ فتاوی محمودیہ جلد 17 صفحہ 294۔ غیر مسلم عورتیں اپنے بالوں کے اندر جہاں وہ مانگ نکالتی ہیں اس کے اندر سندور بھرتی ہیں، کچھ لال کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھرتی ہے، اس کو سندور کہتے ہیں۔ اسی طرح پیشانی کے اوپر وہ بندی لگاتی ہیں، اوپر سے اس طریقے سے ایک ڈیزائن نما ایک وہ ہوتا ہے جو اس کی پیشانی کے اوپر پڑا رہتا ہے، بندی لگانا، اس کو بندی لگانا کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غیر مسلم عورتوں کا ہے، سندور لگانا، بندی لگانا، یہ سب غیر مسلم عورتوں کا طریقہ ہے۔ مسلم عورتوں کا اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اگر مسلمان عورتیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، سندور لگا رہی ہیں یا بندی لگا رہی ہیں، تو گویا غیر مسلم عورتوں کا طریقہ اپنا رہی ہے۔ اور حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرتی ہے، ان کی طرح سندور بھرتی ہے، بندی لگاتی ہے، تو گویا کہ اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے مسلمان عورتوں کو خوب بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ نمبر 113، سالگرہ منانا اور قسم قسم کے خرافات کرنا سب شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، سال مناتے ہیں، سال پورا ہوا تو سال مناتے ہیں اور نئے نئے خرافات کرتے ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف امور ہیں۔ برتھ ڈے منانا شریعت کے خلاف کام ہے، سالگرہ منانا یا یہ کہ سال پورا ہوتے ہی نئے سال کی خوشی کرنا، اس میں نئے نئے ٹوٹکے کرنا، خرافات کرنا، یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف طریقہ ہے۔ ایسے طریقوں کے اندر حصہ لینے سے خوب بچنا چاہیے۔
نمبر 114، نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا عیسائیوں کی رسم ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد 8 صفحہ 129۔ جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے، نیا سال یعنی جنوری سے، 1 جنوری سے، تو اس پر عیسائی لوگ، خریستی لوگ خوشی مناتے ہیں، اور عیسوی سن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مانتے ہیں عیسائی لوگ۔ تو عیسوی سال پورا ہوتے ہی عیسائی لوگ اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی منانا گویا کہ ان کی ایک رسم ہے۔ لیکن ان کی دیکھا دیکھی بعض جاہل مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں، نئے سال کی خوشی، اور نیا سال مبارک اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے۔ شریعت نے جس پر کوئی ثواب نہیں رکھا ہے اس کو ثواب سمجھ کر کے کرنا، یا یہ کہ کسی ایسے کام کو کرنا جو باطل فرقوں کا اور باطل مذاہب کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، ایسے طریقے کو اپنانا یہ ناجائز ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے، لہذا نئے سال پر خوشی منانا یہ جائز نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 115، 40 روزہ بچے کو مسجد میں بھیج کر سجدہ کرانے کی رسم کی بھی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، یہ قابل ترک ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 10 صفحہ 683۔ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو بعض جاہل اور نادان مسجد میں لے جا کر اس کو سجدہ کرواتے ہیں، یہ ایک رسم بن گئی ہے بعض علاقوں میں اور بعض لوگوں میں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کسی چھوٹے بچے کو جس کی عمر 40 دن کی ہو جاوے اس کو مسجد میں جا کر کے سجدہ کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔ تو ابھی سے آپ سجدہ کرا رہے ہیں اور اس کو رسم کے طور پر جو ہے منا رہے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ جہالت ہوتی ہے، بعض جاہل عجیب و غریب سب نئے نئے خرافات کرتے ہیں، جو دماغ میں آیا وہ کر لیتے ہیں، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 116، آج کل بسم اللہ کے لیے 4 سال کی رسم بھی مسلمانوں میں بہت رائج ہے۔ حدیث و قرآن میں اس 4 سال کی عمر کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اغلاط العوام صفحہ 81۔ بسم اللہ یعنی ختنہ کرانا، بچے کی ختنہ کرانا ضروری ہے، اسلام کے شعائر میں سے تو ختنہ کرائی جاتی ہے۔ تو اس ختنہ کے لیے شریعت نے کوئی وقت نہیں بتایا کہ 1 سال کا ہو جاوے تو فوراً کرا لو، 2 سال کا ہو جاوے تو کرا لو، ایسا کوئی وقت بتلایا نہیں ہے، کوئی وقت نہیں بتلایا ہے، بلکہ جب بچے کے اندر تحمل اور برداشت کی کیفیت پیدا ہو جاوے، اس کو برداشت کر سکے، اس عمر میں اس کو ختنہ کرا دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ختنہ کرانے کے لیے 4 سال کا انتظار کرنا، اور جیسے ہی 4 سال کا ہو جاوے اس کے بعد ہی ختنہ کرانا، اور 4 سال کو لازم سمجھ لینا، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ایسا لگے کہ بچے کے اندر طاقت پیدا ہو گئی ہے، 1.5 سال کا ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، بچے کی کیفیت، بچے کی طاقت، اس کی صحت کو سب مد نظر رکھتے ہوئے ماہر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اصلاح ان کے، ان سے مشورہ لے لیا جائے، وہ کہے کہ بھئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو کرا دی جائے۔ اس میں 4 سال تک روکے رکھنا اور 4 سال کے بعد ہی ختنہ کرانا، یہ سب لوگوں کی اپنی طرف سے بنی بنائی چیزیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اس لیے اس طریقے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ جب بھی تحمل بچے میں پیدا ہو جائے ختنہ کرا دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی بچہ مان لو کہ کمزور ہیں، 1 سال میں بھی طاقت نہیں ہے، 2 سال میں بھی نہیں، 3-4 سال پورے ہوئے، اس کے بعد اب کچھ اس میں صحت آئی، کچھ طاقت آئی، اب اس کو ختنہ کرائیں گے تو وہ چلے گا، ایسی پوزیشن ہے، اور اس وجہ سے اس کو 4 سال کے اوپر ختنہ کرا رہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ صرف 4 سال کو پکڑ کر کے اسی کے اوپر جو ہے ختنہ کرانے کو ضروری سمجھنا، یہ بے دلیل چیزیں ہیں، اس کی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 117، ختنہ کے وقت لوگوں کو دعوت دینا یہ خود ہی بدعت ہے۔ امداد المفتیین جلد 1 صفحہ 21، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 130۔ ختنہ کے وقت لوگوں کو جمع کر کے، رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت دی جاتی ہے، اور صرف دعوت ہی نہیں بلکہ ختنہ کی باقاعدہ ایک رسم منائی جاتی ہے، جیسا کہ ایک بہت بڑی تقریب ہو، شادی بیاہ کے موقع پر آدمی کیسے خوشی مناتا ہے اور اس میں نت نئی چیزیں کرتا ہے، اس طریقے سے ختنہ کی رسم کرنا، ختنہ کی تقریب کرنا اور اس کے لیے خوشیاں منانا اور نت نئے خرافات کرنا، لوگوں کو بلا کر، رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دینا، یہ سب چیزیں بدعت ہیں۔ ختنہ کے موقع پر دعوت دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر غالباً موجود ہے کہ صحابہ کرام ختنہ کی دعوت کو پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی ختنہ کے موقع پر دعوت دے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں اس کا کوئی رواج نہیں ہوگا، جب صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے ختنہ کی رسم کرنا اور اس میں خاص جو ہے دعوت کا پروگرام کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے اور اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اس میں دعوتیں بھی دی جا رہی ہے، تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بدعات و خرافات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔